السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، لاسٹ کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا پیج نمبر 37 پر اولئک علی ھدی من ربہم، یہاں تک پڑھا تھا، اور آج ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 28۔ آج کا سبق بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے، اس لیے کہ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے آیت کرنا۔ آیت اگر کوئی بھی آئے گی تو ہم اس پر کیسے وقف کریں گے، کیسے ٹھہریں گے، کیسے ہجے کریں گے اور کیسے وہاں پر رواں پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے آیتوں کے بارے میں۔ یہ جو گول گول دائرہ ہے یہ آیتیں ہیں۔ تو قرآن میں آیتیں آتی ہیں اور یہ عبارت ہے، تو بعض جگہ عبارت پہ بھی ٹھہرا جاتا ہے اور آیت پہ تو ہمیں رکنا ہی رکنا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ناظرہ جو بھی پڑھنے والے ہیں وہ ہر جگہ ٹھہریں گے، چاہے وہ عبارت آئے چاہے وہ آیت آئے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فے تے زبر فت، تے زبر تا، فتا، قاف واو پیش قو، فتقو۔ اب یہ نون ہے، نون پہ زیر ہے، اس کے آگے آیت ہے، تو یہاں پر نون کو ساکن کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ ساکن، یعنی کہ نون پر جزم لے آئیں گے، اور جزم کو اردو میں ساکن بولتے ہیں۔ تو نون ساکن، فتقون۔ ایک بار اور سمجھ لیں۔ فے تے زبر فت، تے زبر تا، فتا، قاف واو پیش قو، فتقو، نون ساکن، فتقون۔ نیچے بھی لکھا ہوا ہے، قاف واو پیش قو، نون ساکن، کون۔ زے واو زبر زو، جیم کھڑا زبر جا، زو جا، نون ساکن، زو جان۔ زے زبر زا، کاف زبر کا، زکا، رے یہ زیر ری، زکری، یہ الف زبر یا، زکریا۔ یہ دو زبر ہیں تو میں نے ایک زبر پڑھا ہے، ایک زبر کا الف بنا دیا ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر دو زبر ہوں آیت پر تو ایک زبر کا الف بنا دیں، جیسے انہوں نے نیچے لکھا ہے۔ یہ دو زبر تھے اوپر، لیکن انہوں نے یہاں پر ایک زبر ہٹا دیا، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ زکریا، یہ الف زبر یا، زکریا۔ سے زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما، نون سیرنی، سمانی، یہ زبر یا، سمانیہ، ہے ساکن، سمانیہ۔ کہیں بھی اگر تائے مدورہ آ جاتا ہے، اس کو تائے مدورہ بولتے ہیں، اور عام زبان میں بتاؤں تو یہ ہے والا تے ہے، یعنی کہ ایسا تے بھی ہے بھی بنتا ہے۔ یہ دو نقطے اگر ہم چھپا لیں تو یہ ہے، تو اس کو ہے والا تے بھی بول سکتے ہیں۔ تو اگر تائے مدورہ آیت پر آتا ہے تو اس ہے والے تے پر کچھ بھی ہو، دو زبر ہوں، دو زیر ہوں، دو پیش ہوں، ایک زبر ہو، ایک زیر ہو، ایک پیش ہو، یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، کچھ بھی ہو، اس پر ہم جزم پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ جزم۔ تو اس کو پڑھیں گے سے زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما، نون زیرنی، سمانی، یہ زبر یا، سمانیہ، ہے ساکن، سمانیہ۔ کاف واو پیش کو، واو زیر وی، کووی۔ اب اس پہ پہلے سے ہی ساکن ہے تو اس کو رے میں تے ملائیں گے۔ رے تے زبر رت، کووی رت۔ میم سے زبر مس، واو کھڑا زبر وا۔ اگر کھڑا زبر آتا ہے آیت پر تو اس کا کچھ بھی نہیں گھٹے گا، کھڑا زبر ہی رہے گا۔ میم سے زبر مس، واو کھڑا زبر وا، مسوا۔ قاف واو پیش قو، واو زبر وا، قوا۔ اب یہ وہی والا ہے والا تے آ گیا، یعنی تائے مدورہ آ گیا۔ اس پہ میں نے بتایا تھا کچھ بھی آئے، اس پہ دو زبر ہوں، دو زیر ہوں، دو پیش ہوں، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو، اس کو ہم ہے ساکن کر دیں گے۔ قاف واو پیش قو، واو زبر وا، قوا، ہے ساکن، قوہ۔ واو الف زبر وا، لام زیر لی، والی، دال زبر دا، والدہ، تے زیر تی،
والدتی کاف ساکن والدتک. ایک چیز بتاؤں میں آپ کو کہ میم جو ہے اس پر آپ کو ضرور رکنا ہے، یعنی کہ یہ وقف لازم ہے. قرآن پاک میں جہاں بھی میم کی آیت آئے گی وہاں پر آپ کو وقف لازم لکھا ہوا ملے گا سائڈ میں، یعنی کہ وقف معنی ٹھہرنا اور لازم معنی ضروری، یعنی کہ میم پر ٹھہرنا ضروری. تو اس کو پڑھیں گے والدتک کاف ساکن والدتک. غین یہ زبر غی، رے زیر ری، غیری، ہے ساکن غیری. الف پیش او، واو نہیں پڑھا جائے گا، کیوں کہ واو پر کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے واو. اگر جزم ہوتا تو الف واو پیش او ہو جاتا، لیکن اس پر کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو خالی حرف صرف دیکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. الف پیش او، لام لام پیش لل، واو خالی الف خالی، یہ بہر الف خالی، اس کو تینوں کو چھوڑ دیں گے، لام میں لام ملائیں گے. لام لام پیش لل، اولل، الف لام زبر ال، بے الف زبر با، البا، بے ساکن الباب، اولل الباب. رما پڑھتے ہیں. فتقون، زوجان، زکریہ، ثمانیہ، کویرت، مسوا، قوہ، والدتک، غیرہ، اولل الباب. آپ کو یہیں تک یاد کرنا ہے. میں آپ کو بتا دوں آج کا سبق کیا ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں کہ آیت پر، یہ ہے آیت، وقف کرتے سمے یعنی کہ ٹھہرتے سمے، ٹھہرتے وقت اگر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑی زیر اور الٹا پیش، اگر آیت پر آخری والے حرف پر اگر زبر ہے جیسے یہ ہے، اگر زیر ہے جیسے یہ ہے، تو زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش اور کھڑی زیر اور الٹا پیش آتا ہے تو یہاں پر ہم ساکن کر دیں گے، یعنی کہ جزم لگائیں گے آخری حرف پر. جیسے یہاں پہ ہم نے لگایا، زیر آیا تو ہم نے نون ساکن کرا، زیر آیا نون ساکن کرا، زبر آیا نون ساکن کرا، کھڑی زیر آئی یہاں پر ہم نے ساکن کرا یہاں پہ. ٹھیک ہے. وقف کرتے سمے متحرک کو ساکن کر دیں گے، اور اگر دو زبر آئیں، دوسرا قاعدہ دیکھیں، آیت پر اگر کسی بھی حرف پر دو زبر آتے ہیں تو جیسے بے دو زبر بن، تے دو زبر تن، تو آیت پر کیا کریں گے ہم، بے الف زبر با، یعنی کہ ایک زبر کا الف بنا دیں گے، ایک زبر ہٹا دیں گے، تو کیا ہوگا، یہ بے دو زبر بن تھا، تے دو زبر تھا، لیکن آیت پر اگر آتا ہے دو زبر تو اس کو ہم بن کو با کر دیں گے، بے الف زبر با، جیسے میں نے یہاں پہ پڑھایا تھا آپ کو. یہ الف زبر یا، زکریہ، اب دو زبر آ گئے. اب کھڑا زبر اگر آتا ہے، تیسرا قاعدہ، آیت پر کھڑا زبر آئے گا کسی بھی حرف پر، جیسے بے کھڑا زبر با، تے کھڑا زبر تا، اگر آیت پر آتا ہے اور آیت پر آیا تو اس کا کچھ بھی نہیں گھٹے گا، یہ سیم پڑھا جائے گا، کھڑا زبر ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے. کھڑا زبر جو ہے وہ کھڑا زبر ہی رہنا ہے. اب آ گیا لاسٹ والا ہے تائے مدورہ. کیا؟ تائے مدورہ. آیت پر اگر تائے مدورہ آتا ہے، یہ تائے مدورہ ہو گیا، اس پہ چاہے زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، چاہے دو زبر ہوں، چاہے دو زیر ہوں، چاہے دو پیش ہوں، چاہے کھڑا زبر ہو، چاہے کھڑی زیر ہو، چاہے الٹا پیش ہو، یعنی کہ کچھ بھی ہو اگر آیت پر. تو جیسے ہم نے یہ پڑھا تھا یہاں پر قوہ، اس کو لکھتے ہیں ہم
قاف واو پیش قو، واو زبر وا، اور یہ تھا تے دو زبر تن. آیت پر آیا یہ، تو اس کو قاف واو پیش قو، واو زبر وا اور ہے ساکن کر دیں گے. کیا کریں گے؟ ہے ساکن. اب آپ ایک بار سمجھ لو، زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑی زیر الٹا پیش آتا ہے آیت پر، تو وہاں پر ہمیں جزم لگانا. یہ جزم ہے، جیسے ہم نے یہاں پہ لگایا فتقون، زوجان ہے، والدتک. اب آتا ہے دو زبر، یہاں پہ دو زبر رہ گیا تھا نا، یہ دو زبر آتا ہے تو دو زبر کا ہم ایک زبر کو الف سے بدل دیں گے. تو بے دو زبر بند تے دو زبر تن تھا، تو آیت پر آیا تو ہم بے الف زبر با پڑھیں گے اس کو، تے الف زبر تا پڑھیں گے. کھڑا زبر اب آتا ہے کھڑا زبر، تو جیسے میں نے یہاں پر پڑھایا تھا آپ کو مسوا، تو کھڑا زبر ہی رہے گا، اس کا کچھ بھی نہیں بدلے گا. ٹھیک ہے. اب آیا تائے مدورہ، جیسے یہ والا تائے مدورہ. اگر تائے مدورہ آتا ہے تو اس پہ کچھ بھی ہو، دو زبر دو زیر دو پیش کچھ بھی ہوں، ایکس وائی زیڈ، میں نے ساری علامتیں لکھ دی ہیں اس پہ، ساری جتنی بھی حرکت ہوتی ہیں، کچھ بھی آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ہے ساکن پڑا جائے گا. تے بھی ختم ہو جائے گا، وہ ہے ساکن پڑا جائے گا. ہے ساکن، یہ دو نقطے بھی ختم ہو جائیں گے. ہے ساکن. ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس لیے میں نے بولا تھا کہ آج کا سبق بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت محنت کرنی ہے اس میں. اگر آیت ہی ہماری ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر بہت بڑی غلطی ہو جائے گی. اور ہمیں ہر جگہ ٹھہرنا ہے قرآن میں. جب قرآن شروع ہوگا 2-3 دن بعد تب میں آپ کو بتاتا چلوں گا، لیکن آج کا سبق آپ کو بہت زیادہ رٹنا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.